محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى صائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارک میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عمرہ، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے کل کے معروضات میں عرض کیا تھا
کہ سب سے بڑا اور اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ ہے اعتقاد کی اصلاح. جب تک انسان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں یہودیوں نے، نصرانیوں نے، کافروں نے، ہندوؤں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، مدرسے بنائے، ہسپتالیں بنائیں، غریبوں کی امداد کے لیے ہر مشکل وقت میں کیمپ لگائے، لیکن ان کے ان سارے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ان کے عمل جو ہیں ہباء منصورا ہیں، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. قیامت میں ان کے ان اعمال کا کوئی وزن، کوئی حقیقت نہیں ہو. وجہ کیا ہے کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ درست نہیں تھا. اس لیے آدمی ساری زندگی اگر اعمال صالحہ کرتا رہے، نمازیں بھی پڑھتا رہے، حج بھی کرتا رہے، خیراتیں بھی کرتا رہے، لیکن عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا قیامت کے اندر. ہر چیز کی بنیاد ہے اور بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہے. اور اسی طرح آپ سمجھیں کہ میرے آقا سرکار مدینہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 65 سال ہے. آپ کی اس عمر مبارک میں 40 سال تک تو اللہ کا فرشتہ نہیں اترا. 40 سال کے بعد جبریل آئے، اللہ کا قرآن آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا. آپ پر وحی اترنے کے بعد 13 سال میرے پاک نبی نے مکے میں زندگی گزاری ہے. 13 سال کے بعد حضور مدنی سرکار نے ہجرت فرمائی ہے مدینہ منورہ. اب آپ سمجھ لیں کہ مکی زندگی میں 13 سال متواتر حضور پاک نے کوئی اور دین کے مسئلے نہیں سمجھائے. 13 سال اگر سمجھایا تو صرف توحید سمجھائی، عقیدہ سمجھایا، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اللہ کے حدود، ساری شریعت جو ہے مدینہ منورہ میں جا کے نافذ ہوئی. یعنی 10 سال میں اللہ کے نبی نے سارا دین سمجھا دیا. اور 13 سال مکی زندگی میں صرف ایک مسئلہ سمجھایا، اور وہ مسئلہ عقیدے کا تھا، وہ مسئلہ توحید کا تھا، جس پر میرے پاک نبی نے بھی 13 سال کی زندگی لگا دی. اس لیے آپ اندازہ کریں کہ یہ مسئلہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. بھائی آرام کریں، اب شور نہ کریں، مہربانی کریں. آپ ایک لیٹ آتے ہیں تو اب شور کرنے سے کیا. تو نمبر 1 یاد رکھیں کہ حضور مدنی پاک نے کتنی مدت لگائی؟ 13 سال. اچھا، سارے قرآن کو کھول کے دیکھ لیں. قرآن پاک میں صرف 3 مسئلے ہیں جن پر اللہ نے پورے قرآن پاک میں ہر صورت میں کبھی اول میں کبھی آخر میں ذکر کیا ہے. وہ 3 مسئلے کیا ہیں؟ پہلا مسئلہ توحید، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ رسالت، اور تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ قیامت، کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، قیامت ہوگی، حساب ہوگا، جزا ہوگی. سارے اللہ کے قرآن میں اول سے لے کر آخر تک یہ 3 مسئلے ہیں. باقی احکام ہیں، حدود ہیں،
یہ سارے کے سارے مدنی زندگی میں آئے ہیں. قرآن کی کوئی صورت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ نے ان 3 مسئلوں کا ذکر نہ کیا ہو. یعنی حضور کی 13 سال زندگی اللہ کا قرآن اول سے لے کر آخر تک ان 3 مسائل پہ زور دیتا ہے. یہ 2 باتیں دماغ میں رکھ لیں اور ایک تیسری بات یاد رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر، چونکہ سب سے پہلے نبی جن کو شریعت ملی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں. آدم علیہ السلام نبی تھے، آدم علیہ السلام خلیفہ تھے، لیکن آدم علیہ السلام کو شریعت نہیں ملی، احکام نہیں ملے. وہ دنیا میں آئے، دنیا کو آباد کرنے کے طریقے سکھائے، ان سے اللہ نے نسل چلائی. اس کے بعد جب دنیا میں آبادی بڑھ گئی، سب سے پہلے رسول اور نبی حضرت نوح علیہ السلام آئے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سرکار مدینہ رحمت للعالمین تک 1,24,000 نبی. یہ 3 مسئلے ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں. یہی مسئلے حضرت نوح نے بتلائے، وہی مسئلہ حضرت محمد الرسول اللہ نے بتلایا. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مسئلہ جو ہے کتنا اہم ہے، کتنا بنیادی ہے، کتنا ضروری ہے، جس کے بغیر نجات اور فلاح نہیں ہو سکتی. اس لیے اب آپ توجہ کریں اور میں جو ہے مسئلہ توحید کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں. فارغ نہ بیٹھا کریں، درود شریف پڑھا کریں تاکہ رحمت ہوتی ہے، مجلس میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے کچھ کہنے کی توفیق ملتی ہے. اچھا اب یاد رکھیں جی، میں نے عرض کیا تھا کہ توحید کی قسمیں کتنی ہیں، یاد رکھ لیں. حج کی قسمیں کتنی تھی؟ 3. حج کے مہینے کتنی تھے؟ 3. اور توحید کی قسمیں کتنی ہیں؟ 3. ایک توحید تھی ربوبیت، یعنی اللہ کو رب مانا، خالق مانا، مالک مانا، مدبر مانا، آسمانوں کے بنانے والا، زمینوں کے بنانے والا، رزق دینے والا. یہ توحید تو ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت. سمجھ آ گئی بات؟ بھائی مہربانی کرو اب بیٹھ جاؤ نا، کیوں لوگوں کے سروں پہ چھلانگ لگا رہے ہیں آپ؟ جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں بس. نمبر 2 کیا بتلایا تھا کہ توحید فی الاسماء والصفات. کیا مانا؟ اللہ کے جتنے نام ہیں، اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، ان تمام صفتوں پر ہمارا ایمان ہے اور ان میں ہم کوئی تبدیل یا کوئی تعطیل یا کوئی تشبیہ یا کوئی تمثیل اپنی طرف سے بیان نہیں کریں گے. جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے یا میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے فرما دیا ہے، ہمارا اس پہ پورا پورا ایمان ہے. یعنی اللہ کی صفت ہے. اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ اپنی پنڈلی کھولیں گے، بس ہمارا ایمان ہے. اللہ اپنا قدم رکھیں گے، ہمارا ایمان ہے. اللہ اپنے بندوں کو دیدار کرائیں گے، ہمارا ایمان ہے. اللہ کی زیارت ہوگی، ہمارا ایمان ہے. اللہ نے فرمایا جدھر چہرہ کرو، اگر صحرا میں ہو، جنگل میں ہو، اندھیرا ہے، تمہیں کعبے کا پتہ نہیں لگا ہے، تم کوشش کرو، پھر نماز پڑھ لو. اگر غلط بھی پڑھو گے تمہاری نماز قبول ہو جائے گی، کیونکہ اینما تولو فثم وجہ اللہ. چاہے تم جدھر رخ کر لو، اللہ کا چہرہ مبارک ہے. اب اللہ کا وجہ مبارک ہے،
اللہ نے فرمایا اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، تو جو صفتیں قرآن میں ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، اپنی طرف سے ان میں کوئی اضافہ، کوئی کمی، کوئی تمثیل، کوئی تشبیہ کسی قسم کی نہیں کریں گے۔ جیسے بڑے بڑے فرقے ہیں، بعض نے صفتوں کا انکار کر دیا، برباد ہو گئے، بعض نے صفتوں میں تعویلات کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیا، لیکن ایمان والے، اسلام والے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تیرے اسماء پر بھی اور تیری صفات پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں۔ اچھا، اسی طرح سمجھیں، مثلا کوئی کہے کہ بھئی اللہ عرش پہ ہے، کہیں گے آمنا، کیسے ہے یہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، نہ اس کی ہمیں اجازت ہے۔ اللہ نزول فرماتے ہیں، آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، بھئی آمنا، کیسے اترتے ہیں اس میں ہم بات نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسے اس کی ذات بے مثل ہے اس کی صفات بھی بے مثل ہیں۔ جیسے اللہ ہے لیکن کیسا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات کی بھی مثل نہیں، اللہ کی صفات خاصہ کی بھی کوئی مثال نہیں۔ ہمارا ایمان ہے، یہ دو باتیں یاد رکھ لیں۔ اللہ ایمان نصیب کر دے تو معمولی سی ہدایت سے بھی مل جاتا ہے، اور اگر ایمان اللہ نہ دینا چاہے، ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لیں، ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ دو باتیں یاد رکھ لیں، اور ایک میری طرف سے گزارش سن لیں، اس پر بھی اللہ موقع دے تو عمل کریں۔ آپ کو جب موقع ملے، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، دن ہو یا رات ہو، حرم ہو یا گھر ہو، جہاں موقع ملے 2 رکعت نماز پڑھ کے، توبہ کر کے، درود پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ میرا مولا، ہم کو تم نے اپنی رحمت سے مکے میں بلایا ہے، جہاں تیرا نبی محمد پیدا ہوا ہے، جہاں تیرا قرآن اترا ہے، جہاں جبریل آیا ہے، جس فاران کی چوٹی سے نور نبوت چمکا ہے، مہربانی کر ہمیں وہی عقیدہ ہمارے دل میں، دماغ میں، فکر میں جما دے جو محمد لایا ہے۔ اللہ ہمیں گمراہیوں سے بچا لے، اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، اللہ ہمیں بدعات سے بچا لے، اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لے، اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب کر دے۔ یہ دعا کر لو، انشاءاللہ اللہ سینہ کھول دیں گے۔ اللہ نے تمہیں موقع دیا، تم نے کعبہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مدینہ بھی انشاءاللہ دیکھو گے، مینا عرفات بھی دیکھو گے، صفا مروہ بھی دیکھو گے۔ آپ نے وہ جگہ بھی دیکھ لی جہاں اللہ کا قرآن اترا ہے۔ اب صرف دعا کر لیں، تیری نیت ہوگی، تیری دعا ہوگی، اللہ سینہ کھول دے گا اور صحیح عقیدہ سمجھ آ جائے گا۔ ورنہ مولوی لاکھ زور لگائیں، کوئی ادھر جائے گا، کوئی ادھر جائے گا، کوئی بہانے بنائے گا، کوئی تعویل کرے گا، کوئی اللہ کے قرآن کے ترجمے بدلے گا، نتیجہ گمراہی ملے گا۔ ہدایت تب ملے گی جب میرا اللہ راضی ہوگا۔ دعا کریں اللہ سب پہ راضی ہو جائے۔ ایک بزرگ ہیں، بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا کہ ایک دفعہ میں نے توحید کے مسئلے میں غور کیا تو کئی دن لگ گئے۔ میرے دماغ میں خیال آیا، بھئی اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں نے اتنی زور لگایا توحید کے مسئلوں پہ، قرآن کی سینکڑوں آیتوں پہ غور کیا ہے،
لیکن ایک جاہل آدمی جو بالکل ان پڑھ ہو، بالکل جاہل ہو، اس بیچارے کو توحید کا مسئلہ کیا سمجھ آئے گا؟ کہتی ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا، دل میں فکر کر رہا ہوں کہ یا اللہ، مجھے تو نے علم دیا، میں نے تو قرآن کھول لیا، میں نے تو توحید کی آیتیں نکال لی، میں نے تفسیریں دیکھ ڈالی، دشمنوں کے اعتراض بھی دیکھے، ان کے جواب بھی میں نے دیکھ لیے، لیکن ایک ان پڑھ، ایک جاہل آدمی، ایک عربی، ایک جنگلی آدمی، اس سے تیری توحید کیسے سمجھ آئے گی؟ کہتی ہے میں اسی فکر میں پریشان جا رہا تھا، سڑک کے کنارے میں نے دیکھا کہ ایک جنگلی آدمی، ایک بدو آدمی ہے، اونٹوں کی قطار ہے، اونٹوں کی مہار اس کی کندھے پہ ہے اور گنگناتا ہوا آگے آگے چل رہا ہے۔ میں نے اس کو روکا، وہ رک گیا، میں نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا بھائی تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا اچھا بات سنو، تم مسلمان تو ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ خدا ہے؟ خدا کا وجود ہے؟ جیسے دہریہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، ثنویہ کہتے ہیں کہ دو خدا ہیں، سابعیہ کہتے ہیں کہ خدا تو ہے لیکن اس نے اختیارات جو ہیں وہ سارے شمس و کواکب سیارات کو دے دیے ہیں۔ میں نے کہا پہلے اس سے یہ تو پوچھوں کہ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا تمہارا ایمان ہے خدا ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب، اس نے کہا داڑھی شاڑھی، اس نے کہا مولوی صاحب بالکل میرا ایمان ہے خدا ہے۔ اب دوسرا میں نے سوال کیا، میں نے کہا اچھا خدا ہے تو کوئی دلیل لاؤ، کیسے مان لوں کہ خدا ہے؟ دیکھا تو ہم نے ہے نہیں، اور نہ کوئی خدا کو دیکھ سکتا ہے، تم کہتے ہو کہ خدا ہے۔ ٹھیک ہے خدا ہے، دلیل کیا ہے؟ بغیر دلیل کے کون ایسے بات مان لیتا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور وہ جنگلی آدمی بالکل ان پڑھ، اونٹوں کے چرانے والا، غصے سے گھورا، کہنے لگا مولوی صاحب دماغ تمہارا ٹھکانے ہے؟ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا دیکھو یہ کیا ہے، زمین کی طرف اشارہ کیا، وہاں اونٹ کی یعنی گوبر یا اونٹ کی لید پڑی تھی۔ میں نے کہا بھی یہ اونٹ کی لید ہے؟ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تو بکری کی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہا مولوی اتنی بڑی داڑھی بڑھائی ہوئی ہے، یہ لید اونٹ پہ دلالت کر رہی ہے، یہ گوبر جو ہے گائے پہ دلالت کر رہا ہے، اور یہ لید جو ہے بکری پہ دلالت کر رہی ہے، یہ پاؤں بتا رہا ہے کہ اونٹ چل کے گیا ہے، یہ نشان بتا رہا ہے کہ بندہ چل کے گیا ہے، یہ نشان بتا رہا ہے کہ بکری چل کے گئی ہے، یہ ساری کائنات نہیں بتا رہی کہ خدا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ، میں نے کہا میرے بھائی اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے، مجھے تسلی ہو گئی۔ میں نے کہا مولا تو راضی ہو جائے تو ان پڑھوں کے دماغ میں بھی توحید ایسے بیٹھ جاتی ہے کہ وہاں مولوی بھی نہیں پہنچتے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ راضی نہ ہو تو پھر ٹھوکریں ہیں، پھر ٹھوکروں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے، پھر کوئی سورج کے چکر میں ہے، کوئی آگ کے چکر میں ہے، کوئی چاند کے چکر میں ہے، کوئی کواکب کے چکر میں ہے، کوئی سیارات کے چکر میں ہے، کوئی جنات کے چکر میں ہے، کوئی قبروں کے چکر میں ہے، کوئی زندہ
کے چکر میں ہیں، لیکن جب اللہ راضی ہو جائے. ایک ان پڑھ آدمی ہے، اس نے کیسی دلیل دی؟ اس نے کہا اگر نشان دیکھنے سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اونٹ کا نشان ہے، یہ بندے کا نشان ہے، یہ بکری کا نشان ہے، تو یہ ساری کائنات دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ اس کائنات کا بھی کوئی خدا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ. فرماتی ہے آگے چلا، ایک بستی میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، 60-70 سال کی عمر ہے، چرخا لے کے بیٹھی ہے اور سوت کاٹ رہی ہے. درود شریف پڑھا کریں تاکہ برکت ہو. اچھا مجھے تو آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی، حاجی صاحبان ناراض نہیں ہونا، میرے بھائی ہو، بزرگ ہو، میں تو تمہارے جوتی کے برابر بھی نہیں ہوں، خادم ہوں تمہارا. ایک مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آیا. میں ہر سال ہر تقریر میں روزانہ کوئی 50 دفعہ کہتا ہوں درود پڑھو درود پڑھو، لیکن حاجی اگلے پڑھیں گے، ادھر والے چپ، ادھر والے چپ، ادھر والے چپ رہیں گے. اپنے ملک میں جائیں گے کہیں گے مکے مدینے وہابی نے درود پڑھنے کو نہیں دیں. کہو خدا کا نام مانو، ایمان سے کہو جب سے آئے ہو تمہیں کسی نے درود پڑھنے سے روکا ہے؟ کسی نے لبیک پڑھنے سے روکا ہے؟ کسی نے طواف کرنے سے روکا ہے؟ کسی نے صفا مروہ دوڑنے سے روکا ہے؟ اللہ کے بندے یاد رکھو، کوئی ماں کا لال درود سے نہیں روک سکتا. درود کا حکم قرآن میں ہے، فرمان محمد مدنی میں ہے. جو روکتے ہیں وہ تیری بدعت سے روکتے ہیں کہ جو تم نے درود گھڑے ہیں، جن کا نہ قرآن میں ثبوت ہے نہ حدیث میں ثبوت ہے، اس سے منع کرتے ہیں کہ خدا کے لیے بدعت سے نکل، وہی درود پڑھ جو محمد نے پڑھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ درود کا منکر بھی کبھی مسلمان ہو سکتا ہے، نبی کا منکر بھی کبھی مسلمان ہو سکتا ہے. جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو، یہ ساری دنیا حج کرنے آئی ہوئی ہے، ساری دنیا عشاء سے پہلے 4 سنتیں پڑھتی ہے، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے ہو، 4 نہیں پڑھتے ہو. وجہ کیا ہے؟ اگر حضور کی محبت نہ ہو پھر 2 سنتیں پڑھنے کا کیا مطلب؟ معنی یہ ہے کہ جہاں حضور نے 2 پڑھی ہے وہاں 2 سنتیں، اور جس نماز سے پہلے حضور نے 4 پڑھی ہیں 4 سنتیں. جس جگہ کو میرے مدنی نے بوسہ دیا ہے وہ بوسہ دینا سنت ہے، اور رکن یمانی پہ ہاتھ لگایا ہے وہ ہاتھ لگانا سنت ہے. اور ان دونوں کونوں پہ نہ ہاتھ لگایا، نہ بوسہ دیا، نہ اشارہ کیا. یہاں بوسہ نہ دینا سنت ہے، اشارہ نہ کرنا سنت ہے، چونکہ ہم تابع ہیں محمد مصطفیٰ کے. بلکہ ایک قدم آگے چلیں، میرا تو ایمان ہے کہ ہم توحید بھی وہی مانتے ہیں جو توحید ہمیں پڑھائی ہے محمد رسول اللہ نے. توحید کا سبق ہمیں کس نے پڑھایا ہے؟ ایمان سے کہیں اللہ کی توحید کس نے سکھلائی ہے؟ ساری دنیا ظلمات میں بھٹک رہی تھی، ساری دنیا اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، ساری دنیا بتوں کے دروازے پہ پڑی تھی، ساری دنیا غیر اللہ کے سجدے میں پڑی تھی، ساری دنیا غیروں کی پرستش میں پڑی تھی. اسی لیے تو آمنہ کے لال آئے، اسی لیے تو میرا مدنی آیا جس نے آ کے امت کو کلمہ توحید پڑھایا. توحید بھی وہی معتبر ہے جس پر میرے مدنی کی مہر ہے، سنت بھی وہی معتبر ہے جس پہ میرے مدنی کی مہر ہے، درود بھی وہی معتبر ہے جس پہ میرے مدنی کی مہر ہے. جو کام مدنی نے کیا ہے وہ دین ہے، اور جس کام کو میرے نبی نے نہیں کیا ہے، اشارہ بھی نہیں کیا، حکم بھی نہیں فرمایا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، وہ لاکھ مزین ہو جائے وہ بدعت تو بن سکتا ہے، وہ سنت نہیں بن سکتا.
ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ہمیں بھی ہر مسلمان کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ اب دیکھیں جی، ایک عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، چرخہ بیٹھی ہوئی کاٹ رہی ہے، سوت کاٹ رہی ہے چرخے پہ، اور مولانا فرماتے ہیں کہ جب میں گزرا تو میں جا کے دیکھا کہ بوڑھی اماں ہے بیٹھی ہے۔ میں نے کہا بی بی السلام علیکم، اس نے کہا بیٹا وعلیکم السلام۔ میں بیٹھ گیا، چونکہ مولوی صاحب کو تو اپنی لگی ہوئی تھی نا۔ کہتے ہیں جب میں بیٹھ گیا، میں نے پوچھا اماں جی مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں بیٹا اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا اچھا اماں بی بی مسلمان تو ہو، تمہارا کیا عقیدہ ہے، خدا ہے؟ کہ بڑا مشکل مسئلہ ہے نا جی کہ آدمی نے کبھی خدا کو دیکھا نہیں اور نہ دیکھ سکتا ہے، اسی لیے دشمن کہتا ہے خدا کوئی نہیں، اسی لیے کمیونسٹ اور دہریہ کہتا ہے خدا کوئی نہیں۔ کیسے ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک کمیونسٹ ملک میں گیا، میں نے ان سے جب پوچھا کہ بھائی یہ بلڈنگیں، انہوں نے کہا جی میں نے بنائی ہیں۔ ہم نے کہا یہ کھیت، اس نے کہا جی ہم نے لگائے ہیں۔ اب اس نے کہا میں نے سوچا کہ بھی اس کو تو مسئلہ کوئی سمجھ نہیں آتا، میں نے ایک پھول توڑا، میں نے کہا یہ پھول کس نے بنایا ہے؟ اس نے کہا جی ہم نے بنایا، ہم نے کاشت کیا، پودا لگایا، ہم نے پانی دیا، کھاد دی اور یہ پھول نکل آیا۔ میں نے کہا اچھا اس پھول کو سونگھو، اس نے کہا خوشبو ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پودا تم نے لگایا، زمین تم نے بنائی، درخت تم نے اگایا، اس میں یہ خوشبو کس نے پیدا کی ہے؟ اب وہ چپ ہو گیا، اب کیا بتائے؟ میں نے کہا ایک ہی ٹکڑا زمین کا ہے، یہاں سبز پھول ہے، سفید ہے، لال ہے، چمیلی ہے، نرگس ہے، گلاب ہے، چمپا ہے، زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، سب کا رنگ بھی جدا ہے، خوشبو بھی جدا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ وہی وہ چپ ہوا۔ میں نے کہا دہریے وہی وہ ذات ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں۔ ہاں تیرا عقل جواب دے جاتا ہے، وہاں پھر خدا کی ذات سمجھ جاتی۔ فرماتے ہیں میں نے بڑھیا سے پوچھا، میں نے کہا اماں بی بی خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا ہے۔ میں نے کہا بی بی کوئی دلیل، کوئی قرآن کی آیت پڑھو، کوئی حدیث مبارک، کوئی دلیل۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں تو بوڑھی عورت ہوں، دیہات میں رہنے والی، میں نے تو قرآن بھی نہیں پڑھا، میں نے تو کچھ پڑھا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر تمہیں کیسے پتا ہے کہ خدا ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب اور تو مجھے پتہ نہیں ہے، یہ جو سامنے میں نے چرخہ رکھا ہوا ہے اسی سے مجھے سمجھ آیا ہے کہ خدا ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے بی بی، یہ چرخہ کیا بولتا ہے؟ یہ لکڑی کا چرخہ ہے، یہ بولتا ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب ذرا غور کرو، ایک چھوٹا سا چرخہ ہے، ایک سوت کا دھاگا ہے، میں اس کو چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، میں ہاتھ روک لیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے۔ جب اتنی چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا، یہ پوری کائنات کا چرخہ بغیر خدا کے چل رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی بوڑھی ماشاءاللہ دلیل تو بڑی مضبوط ہے۔ میں نے کہا اچھا اماں بات یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ دو خدا ہوں، یہ تو دلیل ہو گئی کہ خدا تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک نہ ہوں اور دو خدا ہوں۔ اس نے کہا بیٹا مولوی صاحب دو خدا نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں ہو سکتے، دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو بات سنو، اگر یہ ایک چرخہ ہے
میں ادھر بیٹھوں تو ادھر بیٹھے، اگر ہم دونوں کی رائے ہو کہ یوں چلائیں تو پھر دوسرے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اور اگر ایک ادھر چلائے ایک ادھر چلائے تو چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ جب یہ اتنی چرخہ دو آدمیوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اتنا بڑا نظام بھی دو خدا نہیں چلا سکتے، ورنہ ایک کہے گا سورج نکال لو، دوسرا کہے گا نہ نکالو۔ تو اب جو کمزور ہو گیا وہ کمزور کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا دونوں راضی ہو گئے کہ نکال لو، تو پھر دوسرے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ایک ہی کافی ہے نکالنے کے لیے۔ تو اس سے مجھے چرخے سے سمجھ آیا ہے کہ خدا ہے اور ایک۔ اصل دعا کر کے اللہ سمجھ دیتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم کہہ دو علیہ السلام وقت کے ظالم نمرود وقت کا باجبروت بادشاہ ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ حضرت خلیل اکیلے ہیں۔ حضرت خلیل علیہ السلام آئے، ساری بادشاہ کی دربار لگی ہوئی ہے۔ بادشاہ کو چیلنج کیا کہ ظالم تو خدا نہیں، تو بندہ ہے، تو انسان ہے، تو بندہ ہے، تو کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، میں تجھے خدا نہیں مانتا، میرا خدا وہ ہے جو واحد ہے، جو احد ہے، جو صمد ہے، جو لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب اللہ کی توحید پہ تقریر کی، وقت کے بادشاہ سے مناظرہ کیا، مقابلہ کیا، اب ظالم بادشاہ نے کہا کہ ابراہیم اچھا تم جو مناظرہ کرتے ہو اپنے خدا کے بارے میں کوئی دلیل دو۔ اب دیکھیں اللہ کا قرآن ہے، غور کریں، توجہ کریں اور دل میں دعا بھی کریں اور زبان پہ درود محمد مدنی بھی پڑھیں تاکہ اللہ کا قرآن سمجھ آ جائے، اللہ بدعت سے اور شرک سے نجات عطا فرمائے۔ اب دیکھیں سیدنا ابراہیم کیا کہتی ہیں، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور جو مارتا بھی ہے، میرے رب کی یہ شان ہے، جلانے والا بھی میرا مولا، پیدا کرنے والا بھی میرا مولا، مارنے والا بھی میرا مولا۔ اب دیکھیں ظالم بادشاہ جواب کیا کہتا ہے، قال انا احیی و امیت۔ اچھا نے کیا کہا، اس نے کہا اچھا خدا مارتا ہے جلاتا ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ ہے وہ دھوکہ جو آج کل ہمارے لوگوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ بادشاہ کیا کہتا ہے، اس نے قیدی کو بلایا، حکم دیا کہ گردن اڑا دو، مر گیا۔ اس نے کہا دیکھو میں نے مار دیا۔ ایک قیدی کو بلایا جس کو عمر موت ہو چکی تھی، سزائے موت، اس کو بلایا، کہا جاؤ میں نے تم کو رہا کر دیا ہے۔ اس نے کہا دیکھو ابراہیم اس کو میں نے مار دیا ہے، اس کو میں نے جلا دیا ہے۔ اب جاہل جلانے اور مارنے کے ترجمے کو بھی نہیں سمجھ رہا۔ کیوں؟ سمجھو مسئلہ، اسی لیے لوگ دھوکے میں پڑتے ہیں۔ ایمان سے کہیں کہ حضرت ابراہیم نے جب دعا مانگی تھی کہ ربنا تقبل منا
انک انت السمیع العلیم. سننے والا کون ہے؟ دعاؤں کے سننے والا کون ہے؟ اور جاننے والا؟ اچھا تم بھی تو سننے والے ہو. سمجھو مسئلہ. توجہ ادھر رکھو, دماغ ادھر ادھر نہ کرو. بھائی اللہ بھی سننے والا ہے, اور اسی قرآن نے کہا ہے کہ بندہ بھی سننے والا. اللہ کے قرآن میں ہے, سورۃ دار کھول کے پڑھ لیں. اللہ فرماتے ہیں حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ نبتلیہ. آگے فرماتی ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ فرماتی ہے میں نے بندے کو پانی سے پیدا کیا اور پھر میں نے بندے کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا کہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. اب اگر کسی کو کہو کہ ہمارا خدا سنتا ہے اور وہ جاہل کہے کہ میں بھی سنتا ہوں, تو کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ, بس ہر سننے والا خدا بن جائے گا. اگر کوئی کہے کہ میرا خدا جو ہے سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے, دیکھنے والا بھی ہے, اور وہ ظالم جاہل کہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں. سمجھو مسئلہ. یہی دھوکے ہیں جس کی وجہ سے آج دنیا اللہ نہ کرے نمازیں بھی پڑھ رہی ہے, کلمے بھی پڑھ رہی ہے, حج بھی پڑھ رہی ہے, لیکن عقیدے میں شرک بھرے ہوئے. اب جس کو اللہ نے عقل دی ہے, جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے, وہ کہے گا کہ مولوی صاحب بندے کا سننا اور ہے اور خدا کا سننا اور ہے. اس کی صفت کی کوئی مثال. ہمارا کان خراب ہو جائے تو سننا ختم. اگر آدمی دور چلا جائے تو ہمارا سننا ختم. اگر ہم بوڑھے ہو جائیں, قوا ضعیف ہو جائے تو ہمارا سننا ختم. اگر کپاس ٹھونس دیں تب بھی ہمارا سننا ختم. ہم مر جائیں سامنے رکھے ہوں تب بھی ہمارا سننا ختم. لیکن اس کا سننا کبھی ختم, میرے مالک کا سننا کبھی ختم. وہاں دور قریب کا مسئلہ نہیں ہے. اس کی میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں, آپ درود شریف پڑھ لیں. اللہ کے فرشتوں نے نوری مخلوق نے عرض کیا, انہوں نے کہا اللہ رب کریم. اللہ نے فرمایا کیا کہتے ہو ملائکہ؟ انہوں نے کہا مولا دریا کے اندر سے ایک آواز معلوم ہوتی ہے, سمجھ نہیں آتی. کبھی وہ ادھر سے آ رہی ہے, کبھی ادھر سے آ رہی ہے, کبھی ادھر سے آ رہی ہے, کبھی ادھر سے آ رہی ہے, سمجھ ہمیں نہیں آتی. اللہ میاں یہ کیا آواز ہے سمندر میں؟ نوری ہے, ملائکہ ہے, لیکن پوری طرح سن نہیں سکتے, پوری طرح سمجھ نہیں سکتے ہیں. سبحان اللہ. اب میرے مولا کی شان دیکھیں. اللہ نے فرمایا ملائکہ یہ میرا محبوب بندہ ہے, میرا پیارا بندہ ہے, میرا شان والا نبی ہے, حضرت یونس ہے, یہ میرے نبی کی آواز ہے. اللہ میاں نبی کی آواز دریا میں. اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی میرے حکم کا انتظار نہیں کیا,
میں نے امتحان میں مبتلا کر دیا ہے. اس وقت وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے فرمایا میرا نبی یونس ہے اور کیا کہتا ہے؟ فنادا فی الظلمات، وہ اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، دریا کی موجوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان اندھیروں میں مجھے پکار رہا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ ہے. ہمارے مسلمان سوا لاکھ پڑھ کے وظیفے کرتے ہیں، اور جب 1.25 لاکھ پڑھ لیتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ یا پیر یا دستگیر مہربانی کر. اس سے بڑا کوئی شرک ہے دنیا میں؟ ایمان سے کہو. ادھر آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں کہ نبی کس کو پکار رہا ہے. اب کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یونس کی پکار سن لی. کس نے سنی؟ ملائکہ نہیں سن سکے، فرشتے نہیں سن سکے، زمین والے نہیں سن سکے، دریا کے کنارے پہ رہنے والی مخلوق بھی نہیں سن سکی، لیکن سننے والے نے. لہذا اس کے سننے کا کیا مقابلہ، اس کے دیکھنے کا کیا مقابلہ. بی بی عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں، میرے گھر میں محمد مدنی بیٹھے ہیں. ایک عورت آئی، آ کے حضور کے سامنے درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے آج مجھے کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے ماں کے برابر ہو. میرا مدنی اس نے مجھے حرام کر دیا ہے. اب میں بوڑھی ہو گئی، اتنے میرے بچے ہو گئے، میری جوانی بھی کھا گیا، اب مجھ کو حرام کر دیا. بتلائیں میں کہاں جاؤں؟ میرے مدنی پاک نے صلی اللہ، جب نام آئے میں نے کیا عرض کیا تھا؟ صلی اللہ. جب حضور کا نام آئے فوراً صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا بوڑھی اماں تیرے بارے میں قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی کوئی حکم نہیں آیا، اور جب تک میرا مولا حکم نہ کرے میں فیصلہ. اللہ کا نبی بھی کس کے حکم کا پابند ہے؟ کس کے فیصلے کا پابند ہے؟ اپنی طرف سے میرا مدنی کوئی حکم بھی جاری. اللہ نے فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا مدنی اپنی خواہش سے، اپنے ارادے سے کوئی بول نہیں بولتے جب تک کہ میں حکم جاری نہ کروں. بی بی نے کہا یا رسول اللہ، ساری دنیا کے فیصلے قرآن میں موجود ہیں، چوروں کے فیصلے موجود ہیں، ڈاکوں کے فیصلے موجود ہیں، قاتلوں کے فیصلے موجود ہیں، حیض نفاس کے مسئلے موجود ہیں، روزے کے مسئلے موجود ہیں، حج کے مسئلے موجود ہیں، میرا مسئلہ کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا اماں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، جب تک اللہ عرش سے کوئی حکم جاری نہ کرے میں فیصلہ نہیں کر سکتا.
خدا کے بندو اللہ کے قرآن کو سنو، ایسے نہ عقیدے زبانی گھڑ لو کہ بھئی نبی جو چاہے کر دے. نا اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اللہ کے تمام بندے جو ہیں وہ اپنے اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں حضور نے جب یہ فرما دیا تو پتہ ہے اس بی بی نے کیا کیا؟ وہ غصے میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ میرا فیصلہ نہیں کرتے میں جا رہی ہوں، میں بھی اپنے اللہ کو جا کے درخواست دیتی ہوں کہ میں تیرا نبی میرا فیصلہ نہیں کرتا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا بی بی اب تو ناراض ہوتی ہے، اللہ حکم دے تو فیصلہ کروں. عورت گھر سے نکل گئی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا. اللہ نے جبریل بھیجا. قرآن میں سورۃ المجادلہ، سورت کا نام بھی جھگڑے والی. اور بی بی نے جو جھگڑا کیا تھا، اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے مدنی سے کہہ دیں کہ آپ کے حجرے میں عورت جو جھگڑ رہی تھی میں نے سن لیا. کس نے سن لیا؟ اب اللہ کے سننے کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ یونس کی فریاد کس نے سن لی؟ اس عورت کی فریاد کس نے سن لی؟ اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ. ہائے اب بھی عائشہ کا قول یاد رکھیں، کہتی سبحانک. وہ بی عائشہ، عائشہ بھی تو عائشہ ہے نا، صدیقہ ہے، صدیقہ ہے، بنت صدیق ہے، حبیب خدا ہے، جس کے بارے میں میرا مدنی کہتا ہے اگر دین سیکھنا ہے آدھا دین اپنی اماں عائشہ سے سیکھو رضی اللہ تعالی عنہا. کتنا پیارا جملہ کہتی ہے، فرماتی ہے سبحانک، پاک ہے تیری ذات. کہتی ہے مولا پاک ہے تیری ذات، میں حجرے میں موجود ہوں، میں مدنی کے قریب ہوں، لیکن میں نے بھی اس عورت کا پورا جھگڑا نہیں سنا. کوئی کلمہ سنا، کوئی کلمہ نہیں سنا، کوئی بات سمجھی، کوئی بات نہیں سمجھی، لیکن تیرے سننے پہ قربان کہ تو نے عرش پہ سب کچھ سن لیا اور پھر فیصلہ بھی نازل کر دیا. اس لیے یاد رکھیں، اگر کوئی جاہل کہے کہ خدا سنتا ہے، میں بھی سنتا ہوں، تو آپ فوراً کہہ دیں کہ اللہ کے سننے کا کوئی مقابلہ نہیں. تیرا سننا محدود ہے، تیرا سننا ناقص ہے، تیرا سننا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. یہی وہ دھوکہ ہے جو نمرود کو لگا ہے. اس نے سمجھا کسی کو رہائی دے دو، قیدی کو چھوڑ دو یا کسی کو قتل کر دو، اسی کا نام مارنا جلانا ہے. ایسے تو ایک بدبخت اٹھ کے بستی والوں کو مار دیتا ہے تو کیا وہ بھی مارنے والا بن جائے گا؟ نہیں. اس لیے حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ بادشاہ میری بات سمجھ بھی نہیں سکا. حضرت ابراہیم سمجھ گئے. انہوں نے کہا میں اس کو توحید سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ جاہل تو سمجھا ہی کچھ نہیں. میں نے تو کہا ربی الذی یحیی، ہائے میرا رب پیدا کرنے والا کون ہے؟
اور اس بس آپ مہربانی رکھیں، پیارا ہے یا کڑوا ہے، ابھی آپ خاموش رہیں بھئی، مہربانی فرمائیں باجی جی احیاء، اور خدا وہ ہے جو حیات کو بھی پیدا کرتا ہے. سمجھے مسئلہ؟ حیات بھی چیز ہے، موت بھی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے حیات کو پیدا کیا، جس نے موت کو پیدا کیا. اب جناب نمرود یہ بات کیا سمجھے؟ اس نے سمجھا بس مارنا یہ ہے، جاؤ جی مار دو، جاؤ جی چھوڑ دو، میں نے بھی مار دیا. اور اسی ظاہر میں تو لوگ دھوکہ کھا کے گمراہ ہو جاتے ہیں نا. اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسی بات کروں جو لوگوں کو بھی سمجھ آئے اور اس کے دماغ میں بھی آئے، تاکہ لوگ بھی بیچارے دھوکے میں نہ پڑے کہ دیکھو جی بادشاہ نے ایک آدمی کو مار دیا، ایک آدمی کو چھوڑ دیا، لہذا یہ بھی مارنے والا ہے، جلانے والا ہے. اب سیدنا ابراہیم، ہاں اللہ کے نبی، ساری جانیں ہماری اللہ کے نبیوں پہ قربان ہو جائیں. اور پھر نبی بھی کون؟ خلیل، خلیل اللہ ہے. اور وہ نبی جس کی ذریت میں نبوت ہے. اب دیکھیں کیسی بات کی، فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. اب انہوں نے کہا ذرا کم درجے کی دلیل دو جو اس بدبخت کے عقل میں بھی تو بیٹھے نا. پرائمری پاس کے سامنے ایم اے کا سوال رکھیں، کیا سمجھے؟ اس کو احیاء اماتت کا معنی ہی سمجھ نہیں آیا. یہ تو لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہا ہے. اب اس سے ایسی بات کرو جو محسوس ہو، جو مبصر ہو، جو سب کو نظر آنے والی ہو، تاکہ لوگ دھوکے میں نہ پڑے. آپ نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. آپ نے فرمایا نمرود، میرا مولا، میرا رب جو ہے، اس کا نظام ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے لاتے ہیں اور مغرب کی جانب میں لے جاتے ہیں. اسے غروب کہہ لیں، اسے اپنی منازل میں جانا کہہ لیں. آج تم ایسا کرو کہ اگر تم بھی خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، آج سورج کو روک دو اور مغرب کے بجائے مشرق کی طرف چلا دو. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دوسری بات کی، اللہ کا قرآن پتہ ہے کیا کہتے؟ فبہت الذی کفر. اب کافر بیٹھا ہے حق کا وقت، کون جائے جی سورج کو پکڑنے؟ قریب جائے تو خود جل کے مر جائے. اب چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور آگے میرے مولا نے کتنی پیاری بات کی قرآن میں. یہاں تک تو قصہ ہے نا، یہاں تک تو واقعہ ہے. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظالم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. تم ہدایت کے طالب بنو تو ہدایت ملے. تم اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہو، تم تکبر میں مبتلا ہو گئے ہو. اب جواب کوئی نہیں بن پاتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی صفتوں کی بھی کوئی مثل نہیں. اب دیکھیں اللہ کے کعبے میں ہیں آپ، الحمدللہ کہہ دیں الحمدللہ. اب ایمان سے کہیں، آپ نے طواف میں دیکھا ہے، ملتزم پہ دیکھا ہے، کوئی ہندی میں، کوئی سندھی میں، کوئی پشتو میں، کوئی انگریزی میں، کوئی عربی میں، کوئی اجمی میں، کوئی بنگالی میں، کوئی برمی میں، مختلف زبانوں میں، کوئی انڈونیشیا میں، کوئی ملائشی زبان میں، کوئی ملائی زبانوں میں،
کوئی کسی زبانوں میں اپنی اپنی بولی بول رہے ہیں، ایمان سے کہو وہ سب کی سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ اور سب کی فریادیں بھی سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے اور سمجھ بھی۔ ہر بولی والا اپنی بولی بولتا ہے، اپنی زبان میں فریاد کرتا ہے اور سب کی بولیاں سن رہا ہے۔ یہ سننے والی صفت جو ہے کسی بندے میں پیدا نہیں ہو سکتی، یہ علم والی صفت جو ہے کسی بندے میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضرت خلیل خود نبی اور جد امجد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ اسی کعبے میں کھڑے ہیں، کعبہ بنا لیا۔ کعبہ جب بن گیا تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، تقبل ہماری یہ تھوڑی سی محنت، ہماری یہ معمولی سی تعمیر جو ہے، ورنہ تیرا گھر تیرے شان کے مطابق تو ہم نہیں بنا سکتے، تیری شایان شان تو ہم نہیں بنا سکتے، ہم سے جو سکا ہم نے بنایا، تحقیق سننے والا بھی تو ہے اور جاننے والا بھی تو ہے۔ حالانکہ ابراہیم نہیں جانتے تھے کہ اسماعیل بھی تو سن رہا ہے، لیکن اصل سننا جو ہے، اصل صفت سمیع جو ہے، صفت علیم جو ہے، وہ اللہ کی ہے۔ تو عقیدہ رکھیں، یہ بھی توحید ہے کہ اللہ کے ناموں پر بھی ایمان ہے، اللہ کی صفات پر بھی ایمان ہے۔ جیسے اس کی ذات بے مثل ہے، ایسے اس کی صفات بھی بے مثل ہیں، نہ اس کی ذات۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا ظلمنا انفسنا۔ فرمائیے کہ